السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، یہ رمضان اسپیشل ایپیسوڈ ہے۔ اس میں یہ ایپیسوڈ 1 ہے۔ میں اس کے بعد ایپیسوڈ 2 بھی کروں گا کیونکہ بات لمبی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ 2 اقساط پہ بات کروں گا۔ ہم رمضان پر بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے رمضان کے مہینے میں اللہ ہماری عبادتوں کو، صدقے کو، خیرات کو، اچھے کام یعنی عمل صالح کو، صالح اعمال کو، ہماری ساری دعاؤں کو اور توبہ استغفار کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس رمضان میں کچھ نیا کرتے ہیں۔ ہر سال رمضان آتا ہے، ہم روزے رکھتے ہیں، پلاؤ پکتا ہے، دہی بڑے بنتے ہیں، حریص، حلیم، بریانی یعنی بہترین سے بہترین ڈشز بنتی ہیں، لوازمات بنتے ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، تلاوت ہوتی ہے، وظیفے پڑھے جاتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں اور 50 سال سے روزے رکھ رہے ہیں۔ رمضان گزرا، رمضان کے بعد سارا سال اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جوں کہ تو ویسے ہی رہتے ہیں جیسے رمضان سے پہلے تھے۔ زندگی میں نہ کوئی انقلاب آتا ہے نہ تبدیلی آتی ہے۔ تبدیلی اور انقلاب کے لیے کوئی بڑے بڑے کام تھوڑے ہی کرنے پڑتے ہیں، کوئی بڑے بڑے کام نہیں کرنے پڑتے ہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے پڑتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ کام کرنے پڑتے ہیں اور کچھ کام چھوڑنے پڑتے ہیں۔ ہم آئیے عہد کرتے ہیں کہ ہم ارادہ کرتے ہیں اور عزم حوصلہ کرتے ہیں اور اپنے آپ سے وعدہ اور کمٹمنٹ کرتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ ہماری زندگی، ہماری فیملی، کمیونٹی اور اس کائنات کے لیے بہتر ہے۔ اس سچے یقین اور عقیدے کے ساتھ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم 5 کام کریں گے اور 5 کام چھوڑیں گے اور اس پر پوری دیانت کے ساتھ عمل کریں گے۔ میں آپ سے زیادہ کام کا عہد نہیں لیتا، صرف 5 کام کرنے اور 5 کام چھوڑنے کا عہد لیتا ہوں۔ اس ایپیسوڈ میں 5 کام چھوڑنے والے پر بات کرتا ہوں۔ نیکسٹ ویلاگ میں 5 کرنے والے باتوں پر بات کروں گا۔ آئیے سب دل سے عہد کریں ہم اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کریں گے اور ساری عمر یہ کام نہیں کریں گے۔ پہلا کام، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے جھوٹوں پر۔ جھوٹ بولنا چھوڑیے۔ آج ہم ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، لعنتیں سمیٹ رہے ہیں، اس کی وجہ جھوٹ ہے۔ سچ بولیے، سچ میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ سچ بولیں گے تو آپ کو سچ بولیں گے تو آپ کو بات یاد رکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، جبکہ جھوٹ بولیں گے تو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ کب کہا تھا، کیا کہا تھا، کہاں کہا تھا۔ اس لیے سچ بولیے۔ سچ بولنے والے کی عزت ہوتی ہے، سچ بولنے والے کو لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں، سچ بولنے والے لوگ معاشرے میں معتبر ہوتے ہیں، ان پہ بھروسہ کرتے ہیں، لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس لیے سچ بولیے اور جھوٹ کو اوائڈ کریں، اس کا اجتناب کریں۔ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہ کہیے، نہ جھوٹی بات کیجیے، بلکہ جھوٹ کو ہر طرح سے اوائڈ کیجیے۔ دوسری بات، غیبت کرنا اور برائی کرنا چھوڑ دیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جس بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اگر آپ وہ بات اس کے سامنے نہیں کر سکتے تو وہ آپ کرے ہی نہ۔ یعنی آپ جس بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اگر وہ آپ اس کے سامنے کر سکتے ہیں تو آپ اس کی بات دوسرے کے سامنے کریں۔ اگر جو بات آپ کر رہے ہیں وہ جس بندے کے بارے میں کر رہے ہیں، آپ اس کے سامنے وہ بات نہیں کر سکتے تو وہ بات دوسرے کے سامنے نہ کریں۔ یہ غیبت ہوتی ہے۔
غیبت کے بارے میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. سوچئے کتنا برا عمل ہے. دوسری بات، کوئی ایسی بات نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کے کہنے کی وجہ سے آپ کے کہنے کی وجہ سے دوسرے آدمی کو نقصان پہنچتا ہو یا اس کا حق مارا جاتا ہو. اس سے اجتناب کیجیے. تیسرا کام، شراب پینا، تمباکو کھانا، سگریٹ پینا، گٹکا کھانا چھوڑ دیجیے. انسان کا سب سے پہلا حق اپنے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ سے بھی پہلے اپنا حق اپنے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنے بعد ہے. یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ کئی دن سے بھوکے ہیں تو آپ حرام کھا سکتے ہیں، یعنی اللہ کے احکام کے خلاف کام کر سکتے ہیں. اس کی اجازت ہے، اللہ نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے، یعنی آپ کا حق مقدم رکھا ہے. اللہ نے انسانی جان کی، صحت کی، تندرستی کی کتنی اہمیت دی ہے. اس لیے یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں چیزیں، ان کو چھوڑ دیجیے. جو حقیقت ہے اور یہ ثابت ہے، یہ چیزیں نقصان پہنچاتی ہے، یہ حقیقت ہے اور ثابت ہے. آپ ہاسپٹل چلے جائیے، آپ کو کتنے کیسز ملیں گے جس میں گٹکے کی وجہ سے، سگریٹ کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے لوگ اپنی صحت کھو چکے ہیں، برباد ہو گئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں. آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں، ان چیزوں کو چھوڑیں. آپ اپنی محنت کا پیسہ برباد کرتے ہیں، اور اپنے کو الگ نقصان پہنچاتے ہیں. آپ جتنا پیسہ ان خرافات پر خرچ کرتے ہیں، اس پیسے سے آپ اپنے بچوں کا مستقبل سنوار سکتے ہیں، ان کی تعلیم پر خرچ کر سکتے ہیں، ان کی صحت پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں. دوستو، کوئی بھی عمل جس کا اینڈ رزلٹ، جس کا نتیجہ ترقی کا نہ ہو، تعمیری نہ ہو، وہ عمل غیر اسلامی ہے. اور جس کا نتیجہ، جس کا رزلٹ ترقی کا ہو، تعمیری ہو، وہ عمل اسلامی کام ہے. یعنی جو کام کرنے سے ترقی آتی ہے، جس کام کرنے سے تعمیری کام ہے، اچھے کام ہیں، تو یہ کام اسلامی کام ہے. آپ کو نتیجہ بتا دیتا ہے. جیسے ایک مثال کے طور پہ آپ کی جیب سے نکلا نوٹ یا پیسہ اور گھر سے نکلا قدم بتا دیتا ہے کہ آپ کس سمت جا رہے ہیں. اچھائی کی طرف جا رہے ہیں، تعمیری و ترقی کی طرف جا رہے ہیں، یا گمراہی، تباہی و بربادی کی طرف جا رہے ہیں. یہ طے کر دیتا ہے، کیونکہ آپ جس سمت جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے، آپ کا ضمیر بتاتا ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے. تو جب آپ کو پتہ ہوتا ہے اور آپ جب نکلتے ہیں گھر سے اور اس طرف جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام آپ کو پتہ ہے. اگر یہ کام اچھائی کی طرف ہے، ترقی کی طرف ہے، تعمیری کی طرف ہے، اسلامی کام ہے، اس کا رزلٹ اچھا ہے، تو یہ تعمیری کام ہے اور یہ اسلامی کام ہے. یعنی کسی بھی کام کو پرکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو جائے کہ یہ کام کا اینڈ رزلٹ کا کیا حاصل ہوگا، کیا ہوگا. جب ہم کا اینڈ رزلٹ دیکھتے ہیں سگریٹ پینے کا، شراب پینے کا، تو اس کا اینڈ رزلٹ برا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کام اچھا نہیں ہے، غیر اسلامی ہے. اس طرح سے آپ چیزوں کو پرکھ سکتے ہیں. برے کام کا برا نتیجہ سوچ لیجئے. دوستو، چوتھا کام، گالی گلوچ مت کریے. دوستو، آئیے ہم عہد کریں گے کہ ہم گالی گلوچ نہیں کریں گے، برے الفاظ کا استعمال نہیں کریں گے. گالی لوگوں کے دل پر چوٹ لگاتی ہے، گھاؤ دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کہا جو گالی دیتا ہے
گالی اس کو لوٹا دی جاتی ہے، یعنی جو گالی دیتا ہے وہ گالی اس کو لوٹا دی جاتی ہے۔ آپ کسی کی ماں یا بہن کو گالی دیتے ہیں، یہ گالی آپ کی ماں بہن کو لوٹا دی جاتی ہے، اور یہ 100% صحیح ہے، کیونکہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پیارے نبی نے یہ بات کہی ہے کہ جو گالی دیتا ہے وہ گالی اس کو لوٹا دی جاتی ہے۔ تو دوستو یاد رکھیں، اگر آپ کسی کی ماں بہن کو گالی دے رہے ہیں تو وہ آپ کو لوٹا دی جائے گی، یہ سچ ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ 100% صحیح ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور صادق ہیں، آپ کا فرمان حق ہے، اس لیے مذاق میں یا دل لگی میں بھی گالی نہ دیں۔ جو بھائی اور بہن جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور ان کی بات پر ان کو عمل کرنا چاہیے۔ تو جو لوگ پیارے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ کبھی گالی یا غلط الفاظ کا استعمال نہیں کریں گے، یعنی جو لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے وہ کبھی گالی کا یا برے الفاظ کا استعمال نہیں کریں گے۔ تو گالی گلوچ سے پرہیز کریں۔ 5واں کام دوستو، اسراف سے بچیں، ہر قسم کے اسراف سے بچیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگ شادی بیاہ میں، دعوتوں میں، شان و شوکت میں اسراف کرتے ہیں، ڈھیر سارا پیسہ خرچ کرتے ہیں، یعنی پیسہ لٹاتے ہیں۔ میں نے تو لوگوں کو پیسے لٹاتے دیکھا ہے، لوگوں کو گانے والوں پہ پیسہ لٹاتے دیکھا ہے، میں نے لوگوں کو خوالوں پہ پیسہ لٹاتے دیکھا ہے۔ یعنی ہم کو اس کام سے بچنا چاہیے جس میں اسراف ہو۔ لوگ کھانے کے لیے اتنا سارا کھانا منگا لیتے ہیں، تھوڑا بہت کھاتے ہیں باقی پھینک دیتے ہیں، یہ سب اسراف ہے۔ ہم اتنا ہی چیزیں منگوائیں جتنا ضروری ہے، اور اتنا ہی کھانا لیں جتنا ہم کھا سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو ہے کھانا منگا لیا اس کا چھوڑ دیا، اس کو پھینک دیا، یہ سب اسراف ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ وضو جیسی اس کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ وضو میں پانی کا اسراف نہ کریں، بلکہ اتنا ہی پانی استعمال، جتنا کم ہو سکتا ہے اتنا پانی کم استعمال کریں وضو بنانے کے لیے۔ تو دیکھیے آپ کو پانی جیسی چیز کے لیے اسراف سے منع کیا گیا ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ شان و شوکت کے لیے، نمائش کے لیے، نمو کے لیے، نام کے لیے لوگ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، ہزار تو بات دور کی ہو گئی ہے۔ تو اس سے بچیے، شادی بیاہ میں خرچے سے بچیے، آپ کے جو دوسرے یعنی دعوتوں وغیرہ میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں اس سے بچیے، اور ہر قسم کے اسراف سے بچیے۔ آپ 1000 کھانے ہی منگا لیں تو آپ اتنا ہی کھانا کھائیں گے جتنا آپ کے نصیب میں ہوگا۔ تو اس لیے زیادہ دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ یعنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی آپ۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک اور کانسیپٹ ہمارے اندر چلا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ، آپ کچھ بھی کریں لوگ کہیں گے، کیونکہ لوگوں کا کام ہے کہنا۔ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ کو اگر عزت چاہیے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کام پر عمل کرنا ہوگا، اسراف سے بچنا ہوگا، تو آپ کو عزت ملے گی۔ اگر آپ اسراف کریں گے، اللہ تعالیٰ کے کام کے خلاف کریں گے تو آپ کو ذلت ضرور ملے گی، کیونکہ عزت اور ذلت کا دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی بندے بشر کے ہاتھ میں عزت اور ذلت دینے کا یعنی اختیار نہیں ہے، تو بیکار ہے سب چیز کرنے کی۔ دوستو یہ 5 چیزیں بہت اہم ہیں، جب لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو آپس میں اتحاد ہوتا ہے، خلوص ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے، فیملی اور کمیونٹی مضبوط ہوتی ہیں، اور کمیونٹی کا سرمایہ بڑھتا ہے۔ کمیونٹی کا سرمایہ جیسے وقت ہے، طاقت ہے اور دوسرے وسائل
بڑھتے ہیں، یہ ضائع نہیں ہوتے، اور لوگوں میں ترقی اور خوشحالی آتی ہے۔ آئیے ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ہم یہ 5 کام نہیں کریں گے، ہم ان کو چھوڑ دیں گے، اور اس یقین اور عزم کے ساتھ اور پوری دیانت کے ساتھ ہم یہ عہد نبھائیں گے، اور آپ یہ عمل کریں گے تو آپ اس کے اثرات دیکھیں گے کہ کس طرح سے خوشحالی آئے گی، کس طرح سے ہم میں اتحاد آئے گا، کس طرح سے ہم مضبوط ہوں گے۔ دوستو، دوسرا ایپیسوڈ بھی ضرور دیکھیے، اس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے، کامنٹ کر کے جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کیجئے، اگر میں کہیں غلط ہوں تو بتائیے، اور اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے لوگوں سے جتنا ہو سکے، اور بیل آئٹم کو بھی دبائیے۔ تھینک یو ویری مچ۔